السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہماری اس ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، مکمل ویڈیو دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن مجید پڑھنا اور سیکھنا آ جائے گا تجوید کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ الدہر ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الدہر یہاں تک پڑھ لی تھی، یعنی آیت نمبر 22 تک۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الدہر مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا۔ حمزہ کو نون سے ملائیں گے، اس لیے کہ نون پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون کو آگے ہا سے ملائیں گے، اس لیے کہ ہا ساکن ہے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے۔ اس نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اب دو نونیں ایک ساتھ آ گئی ہیں۔ پہلے نون پر پیش ہے، اس سے اگلے جملے کے شروع میں جو نون ہے اس پر زبر ہے۔ دونوں کو صاف کر کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ پھر اس نون کو زال سے ملائیں گے، اس لیے کہ زا پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ پھر زا کو آگے لام ساکن سے ملا دیں گے۔ نون کے بعد الف مدہ موجود ہے، لہٰذا نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے۔ لام کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور کاف کو آگے لام ساکن سے ملائیں گے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے را ساکن سے ملائیں گے۔ را ساکن کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے قاف پر پیش ہے۔ را کے بعد حمزہ پر کڑا زبر ہے، لہٰذا حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ نون کو آگے تا سے تا کو نون سے ملائیں گے، معذرت کے ساتھ تا کو نون سے ملائیں گے غنہ یعنی اخفا کے ساتھ۔ زا کو سختی سے ادا کریں گے اور زا کے بعد یا مدہ ہے، لہٰذا زا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام پر جب وقف کریں گے پھر لام کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ فَاصْبِرْ، فا کو صاد سے ملائیں گے۔ فا کے بعد الف مدہ موجود ہے، اس الف مدہ کو ہم نہیں پڑھیں گے، لہٰذا فا کو ہم نے نہیں کھینچنا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، حروف مدہ کو تب ہی ہم پڑھ سکتے ہیں جب اس کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو۔ دیکھیں یہاں ہم نے نون کے بعد حروف مدہ کو پڑھا، لیکن اس کے بعد عین ساکن نہیں ہے، اس لیے ہم اس نون کو کھینچ رہے ہیں، یعنی نون کے بعد الف مدہ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر فا کے بعد الف مدہ موجود ہے لیکن اس کے بعد ساکن حرف ہے، لہٰذا فا کو ہم صاد سے ملائیں گے، اس لیے کہ صاد ساکن ہے۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد میں سیٹی ادا کریں گے۔ با کو آگے را ساکن سے ملائیں گے اور را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے ادا کرنا ہے اور ہا کو آگے کاف ساکن سے ملا دیں گے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور را کو آگے با سے ملائیں گے، اس لیے کہ با پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو بغیر کھینچے باریک پڑھنا ہے، تا کے بعد طا موجود ہے، ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی نکلنے کی جگہ جہاں منہ سے ادا ہوتے ہیں دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن طا موٹی ہے اور تا باریک ہے، لہٰذا ان دونوں میں فرق رکھنا لازمی ہے ورنہ حرف غلط بن جائے گا۔ تو لہٰذا تا کو باریک کریں گے اور طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور طا کو آگے عین ساکن سے ملائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، میم کو نون ساکن سے ملائیں گے بغیر غنے کے، ہا کو میم ساکن سے ملانا ہے بغیر غنے کے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، سا کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے، میم پر غنہ نہیں کیا جائے گا، حمزہ کو واو ساکن سے ملائیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، فا کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے اور واو مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را پر جب وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما أو كفورا۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ وَاذْكُرِ اسْمَ، واو کو ذال سے ملائیں گے اس لیے کہ ذال ساکن ہے، ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھیں گے، کاف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے سین ساکن سے ملا دیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے با سے ملائیں گے، اس لیے کہ با پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور کاف کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، با کو کاف ساکن سے ملائیں گے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے یعنی پر کر کے پڑھیں گے، تا کو واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد میں سیٹی ادا کریں گے، صاد کے بعد یا ساکن ہونے کی وجہ سے صاد کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام پر جب وقف کریں گے پھر لام کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، نون کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے
اور لام کو آگے یائی مدہ سے ملا دیں گے، اس لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، فا کو سین سے ملائیں گے۔ یہاں بھی دیکھیں فا کے بعد حروف مدہ ہے، لیکن حروف مدہ کے بعد ساکن حرف آ گیا، لہٰذا اب فا کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ فا کو سین سے ملائیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ جیم کو دال ساکن سے ملانا ہے، دال پر قلقلہ کیا جائے گا۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے اور سین کو آگے با سے ملانا ہے۔ با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور با کو ہا ساکن سے ملائیں گے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے ادا کرنا ہے، اس ہا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، لام کو یا ساکن سے ملائیں گے، اس لام پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ واو کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے واو کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس لام پر جب وقف کریں گے پھر لام کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔